قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ نبی کے وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ الدرس الخامس عشر، 15واں سبق۔ کل ہم نے 15واں سبق شروع کیا تھا اور سبق مکمل کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مشقیں بھی ہم نے حل کر لی تھیں۔ آج ہم تیسری مشق یعنی تیسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ حول الضمیرہ، پہلا لفظ ہے حول، حول یحول تحویلا، تبدیل کرنا۔ الضمیرہ مفعول حالت نصب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی ضمیر کو تبدیل کر۔ کہاں کر؟ فی کلن من الجمل الآتیاتی، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں۔ اور کیسے تبدیل کرنا ہے؟ کما ہوا موضح فی المثال، جیسا کہ اسے مثال میں واضح کیا گیا ہے۔ مثال کیا دی گئی ہے؟ غور کیجیے گا، این بیتکم یا اخوانو، یا اخوانو این بیتکم، تمہارا گھر کہاں ہے؟ اب دیکھیں ضمیر چینج کی گئی ہے، این بیتکن، یعنی بیتو مضاف ویسے کا ویسے ہی ہے، اور مضاف الیہ والی ضمیر جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ بیتکم بیتکن، این بیتکن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا گھر کہاں ہے؟ ہاں جی، مثال سے بالکل واضح ہے، تو شروع کریں جی ادریس صاحب، پہلا جملہ۔ این اخوکم یا اخوانو، ہاں جی کون سی ضمیر چینج کریں گے اس میں؟ ہاں جی ضمیر کون سی چینج کریں گے؟ کم، اٹیچڈ کم کی ضمیر، ہاں جی چینج کریں۔ کس کے ساتھ چینج کریں گے؟ اٹیچڈ کنہ کے ساتھ۔ جی کریں چینج، کیا بنے گا؟ این اخوکن یا اخواتو، اے بہنوں تمہارا بھائی کہاں ہے؟ جی امیس۔ این مدرستکم یا اخوانو، جی کیا چینج کریں گے اس میں؟ کم ضمیر چینج کریں گے، کس سے؟ کنہ سے، تو کیا بن جائے گا؟ این مدرستکن یا اخواتو، تو صرف ایک ضمیر ہی چینج کرنی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی اویس۔ متا اختبارکم یا اخوانو، ہاں جی کم چینج کرنا ہے، کس سے؟ کنہ سے۔ متا اختبارکن یا اخواتو، اختبار ہم بات کر چکے ہیں کل، اس پہ امتحان ایگزام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی شبیر صاحب۔ اما کیوں پڑھا آپ نے اس کو؟ اہذا امکم، دیکھیں نا پیچھے ذرا، بیتکم، مدرستکم، اختبارکم، تو امکم، اینا نہیں، اہذا امکم یا اخوانو۔ جی کم کو چینج کرنا ہے، کس سے؟ کنہ سے، تو کیا بن جائے گا؟ اہذا امکن یا اخواتو، یا اخواتو۔ جی عامر۔ ابیتکم قریب یا اخوانو، ابیتکن قریب یا اخواتو۔ جی شاہد۔ جی فی ای شہر اختبارکم، کون سے مہینے میں تمہارا امتحان ہے؟ یا اخوانو، تو کم کو چینج کیا کنہ سے، تو کیا بن گیا؟
فی ای شہر اختبارکن یا اخواتو. جی الحمدللہ ایک ایکسرسائز اور مکمل ہوگی. اگلی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. وضع یدہ رکھنا, پٹ کرنا. ذا فی الاماکن الخالیتی, خالی جگہوں میں رکھیں. کیا رکھیں؟ ضمیرا مناسبا, ایک مناسب ضمیر رکھیں. فی ما یلی, ٹھیک ہے, یعنی فعل, فاعل اور مفعول وہ کلیئر ہونے چاہیے آپ کے. باقی مزید ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اور ضمیر مناسب کون سی ہے؟ للمخاطبی, مخاطب کے لیے, یعنی انتا, انتم, انتی اور انتنا, یعنی سیکنڈ پرسن کے لیے جو ضمائر ہیں. اور یہ ہم نے جو ضمائر کے 2 چارٹس پڑھے ان میں سے کون سے والے چارٹ کے ضمائر ہیں؟ یہ رفع والے, یعنی انتا, انتم, ٹھیک ہے. ہم نے انتما کو بھی بیچ میں ڈالا تھا مثنیٰ کا, لیکن یہاں پر اسے مینشن نہیں کیا گیا. تو انتا, انتم, انتی, انتنا, ٹھیک ہے, ان کو آپ نے فٹ کرنا ہے. ظاہر بات ہے یہ رفع کے ضمائر ہیں تو یہ رفع والی جگہ پر آئیں گے. اور رفع والی جگہ کیا ہے؟ مبتدا, لہٰذا یہ مبتدا بن کر آپ دیکھیں گے کہ آ رہے ہیں. پہلا جملہ ہے, ہاں جی فٹ کریں ادریس صاحب. انتا مسلم, یعنی حاضر کی ضمیر آپ نے لانی ہے. انتا مسلم, کیا تم مسلمان ہو؟ جی دوسرا, انتی مریضۃ, انتن طبیبات, انتم تجار. جی انتی بنت المدرسی, انتی بنت المدرسی. جی ہاں ماشاءاللہ. انتنا اخوات عباس. جی شاہد. انتم طلاب. تو سارے سوال تھے اور مبتدا کی جگہ پر آپ نے ضمیر جو ہے دیکھ لی. اگلی ایکسرسائز ہماری ہے ذا فی الامکنۃ الخالیتی. یہ بھی وہی خالی جگہ میں آپ نے رکھنا ہے. پیچھے تھا فی الاماکن الخالیتی, اب امکنۃ الخالیتی, ٹھیک ہے. تو امکنۃن, اماکن دونوں جمع مکسر ہیں, ٹھیک, مکان کی. خالی جگہ میں آپ نے رکھنا ہے, کیا رکھنا ہے؟ پھر ضمیرن متصلن. وہ تھا صرف انہوں نے بیان کیا ضمیرن مناسبن, اور یہ ہے ضمیرن متصلن, یعنی متصل ضمیر, یعنی اٹیچ ضمیر. یہاں پر اٹیچ ضمیر آپ نے رکھنی ہے فیما یلی للمخاطبی. اب دیکھیں انتا, انتم, انتی, انتنا, یہ رفع والے ضمائر تھے. اور نصب اور جر والے جو اٹیچ ضمائر ہیں وہ کیا ہیں؟ اٹیچڈ کا کم, اٹیچڈ کی کننا, ٹھیک ہے, وہ رکھنے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ مرکب اضافی میں جب بھی ضمائر استعمال ہوتے ہیں تو وہ جر والے ضمائر ہی استعمال ہوتے ہیں. تو جگہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. ایک ایگزامپل, جی سٹارٹ ادریس صاحب. اینا بیتو یا اخوانو ہے. اینا بیتو کم, اینا بیتو کم یا اخوانو. جی احاذا کتابو کا یا حامدو, احاذا کتابو کا یا حامدو. الساعۃ کی جمیلۃن یا لیلا, یا لیلا. الساعۃ کی, کیا تیری گھڑی جمیلۃن خوبصورت ہے؟ جی شبیر صاحب. ماشاء اللہ جی. من ابو کننا یا اخواتو, یا اخواتو. جی عامر. ماں یا اخی, یا اخی سے پوچھا جا رہا ہے, واحد ہے تو مسموکا, مسموکا یا اخی, مسموکا یا اخی. اے بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ جی مسموکی یا اختی, مسموکی یا اختی. جی دی صاحب. امو,
کچھ بھی ہو سکتا ہے، سارے آ سکتے ہیں یہاں پر، سارے لگائیں جی. امکم فی البیتی، کیا تم سب کی ماں گھر میں ہے؟ ام کنہ، کیا تم سب کی ماں مؤنث خطاب ہے گھر میں ہے؟ ام کا، کیا تیری ماں مذکر سے خطاب ہے گھر میں ہے؟ ام کی مؤنث سے خطاب. یعنی یہ دیکھیں نا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. حضرت مریم السلام علیہ سے خطاب تھا نا، ما کانت، ٹھیک ہے، وہ ام کی، تیری ماں. جی ما اسماؤکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارے نام کیا ہیں، تمہارے نام کیا ہے. جی اگلی ایکسرسائز ہے ضعف الاماکن الخالیتی ضمیرا مناسبا للمتکلم فیما یلی، یعنی متکلم کے لیے ضمیر جو ہے وہ آپ نے لانی ہے، اور رفع والے ضمائر ہیں آپ کے سامنے انا اور نحنو، انا اور نحنو. ظاہر بات ہے رفع والے ضمائر ہیں تو مبتدا کی جگہ پر ہی آئیں گے. جی پہلا جملہ ویس انا مسلمن، انا مسلمن. یہ انا جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دو طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے. اس کو جب آپ اکٹھا بولیں گے تو انا، لکھنے میں یہ آپ کو الف کے ساتھ نظر آ رہا ہے نا، یعنی آپ اسے پڑھیں گے انا، ویسے اردو کے اعتبار سے یا عربی میں بھی ایسے ہی پڑھیں گے آپ، لیکن جب اسے آپ ملا کر پڑھیں گے، جیسے یہاں پر پڑھ رہے ہیں انا مسلمون، تو انا مسلمون نہیں کہیں گے، انا مسلمون، الف نہیں پڑھا جاتا. لیکن جب آپ اس کو الگ سے لفظ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اسے انا پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے. انا مسلمون، آئی ایم ا مسلم. جی شبیر صاحب نحنو مسلمون، پورا بولا کریں، نحنو مسلمون، ہم مسلمان ہیں. جی عامر انا مسلماتن، انا مسلماتن، میم زبر ما، انا مسلماتن. جی نحنو مسلماتن، یہ ہے مسلماتن. مسلماتن اور مسلماتن میں واحد جمع کا فرق ہے، ٹھیک ہے. نحنو مسلماتن. جی عرفان نحنو بنات المدیری، نحنو بنات المدیری. ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے، اس لیے میں ان کا ترجمہ جو ہے وہ اسکپ کر رہا ہوں. جی ادریس صاحب انب، پہلے الگ پڑھ لیں، انا ابن المدرسی، انا ابن المدرسی، انا ابن المدرسی. جی امیس نحن طلابن، نحن طلابن، انا مریضۃن. تو انا جو ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو مذکر اگر اسے پڑھے کہ انا مریضۃن تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن جملہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے. جی اگلی ہماری مشق تمرین جو ہے وہ ہے اقرا وکتب، پڑھ اور لکھ. ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع، قبل اسبوع. ذهب ابی الی القاہرۃ قبل اسبوع. جی ترجمہ بہت آسان ہے، میرے والد ایک ہفتہ پہلے قاہرہ گئے. جی اس کا انالیسس، ذہبہ شاہد، ذہبہ فعل، ابھی مضاف الیہ ہو کر ذہبہ کے لیے فاعل، الی القاہرۃ، الی القاہرۃ جار مجرور متعلق فعل، قبل اسبوع ظرف اور اسبوع مضاف الیہ مل کر مفعول فی. فعل ذہبہ اپنے فاعل، مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. یہ انالیسس ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہی نحوی ترکیب جو ہم کرتے ہیں. یہ بس آپ اسے اچھی طرح تیار کریں، کیونکہ اس کے بعد پھر جب قرآن میں ہم جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی موٹی موٹی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. فاعل، مفعول، ظرف، مفعول فی جیسے آگے آپ کے سامنے، جار مجرور، یہ چیزیں اب اس کو بک میں ہم کر رہے ہیں نا، تو انشاءاللہ تعالی آپ وہاں دیکھیں گے، وہاں بھی آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. تو انڈرسٹینڈنگ گرامر انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا.
قرآن مجید پڑھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی. جی اگلا جملہ پڑھیں شبیر صاحب. جی خرجتا، تا تو میں، ٹھیک ہے نا. متا خرجتا من الفصلی، متا خرجتا من الفصلی یا محمد، اے محمد تو کلاس سے باہر کب نکلا. متا خرجتا، اب وہ جواب دے رہا ہے نا، وہ جواب دے رہا تو وہ کہے گا تو میں. خرجتو بعد درسی، بعد درسی میں درس کے بعد نکلا، میں سبق کے بعد باہر نکلا. جی ذهبت إلى المسجد قبل الأذان. وہ مسجد آج کل نہیں جاتی جسے آپ بھیج رہے ہیں نا. جی دیکھیں زال ہا بات آ لکھا ہوا ہے تو ظاہر بات ہے اسے وہ سارا کچھ پڑھا جائے، ذہبتہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذہبتی بھی پڑھا جا سکتا ہے، ذہبتو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ذہبت بھی پڑھا جا سکتا ہے حرکات وغیرہ کے بغیر. تو پھر کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا. اگر آپ کرتے ہیں نا ذہبت الی المسجد، وہ مسجد گئی قبل الاذان، ہمارے بالکل اجازت نہیں دی جائے گی اس چیز کی، ٹھیک ہے. تو ذہبتو میں گیا، ذہبتو الی المسجد میں مسجد گیا قبل الاذان، اذان سے پہلے، اذان سے پہلے میں مسجد گیا. آمنہ سے سوال کیا جا رہا ہے، یا آمنہ تو، اے آمنہ متا ذہب امکی الی الریاض، تمہارے انکل، تیرے انکل ریاض کب گئے. تو وہ جواب دے رہی ہے ذہب قبل شہرن، وہ 1 ماہ پہلے گئے تھے. جی عرفان. قبل الصلاۃ ذہبتا، قبل الصلاۃ ذہبتا الی المطعم، کیا نماز سے پہلے تو المطعم ریسٹورنٹ میں گیا، کیا نماز سے پہلے تو ریسٹورنٹ گیا. تو کہے گا لا نہیں، ذہبتو بعد الصلاۃ، میں تو نماز کے بعد گیا تھا. اینا ذہبتا یا اخی، اینا ذہبتا یا اخی، اینا ذہبتی یا اختی. انا ذہبتو، اینا ذہبتم یا اخوانی، ٹھیک ہے نا، یا اخوانی. اور اینا ذہبتن یا اخواتی، اور نحنو ذہبنا. کوئی فعل والی آپ کی ساری گردانے ہیں، کوئی اس مشکل نہیں ہے. الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات. قبلہ پہلے، بعدا بعد میں، کیفہ حال پوچھنے کے لیے آتا ہے، متا کب، الاسبوع ہفتہ یعنی ویک، الشہر مہینہ، الاذان اذان، الصلاۃ نماز، رجع وہ لوٹا، اور اختبار ایگزام. اس کے بعد آپ کو الضمائر المنفصلہ، یعنی وہ جو حالت رفع والے ضمائر ہیں نا ہمارے، ڈیٹیچڈ ضمائر، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. للمفرد، مفرد کے لیے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، واحد کے لیے، ٹھیک ہے. تو ہوا طالبن، ہیا طالبتن، انتا طالبن، انتی طالبتن، انا طالبن، انا طالبتن. اور للجمع، جمع کے لیے کون سے ہیں، ہم طلابن، ہن طالباتن، انتم طلابن، انتن طالباتن، نحن طلابن، نحن طالباتن. الحمدللہ ہمارا 15واں سبق مکمل ہوا. الدرس السادس عشر. یا علی یا علی یا علی. 16واں سبق اب ہم شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ربی یسر لنا ھذا الدرس، ربی یسر لنا ھذا الدرس، اے ہمارے رب ہمارے لیے اس سبق کو آسان کر دے. ولا تعسر
ہو، اور اس کو مشکل مت فرما، وَتَمِّمْ ہو بالخیر، اور اس کو خیر کے ساتھ مکمل فرما۔ جی یہ پھر مکالمہ ایک آپ کے سامنے آ رہا ہے، مختصر سا مکالمہ ہے۔ المدرس لمن هذه الاقلام یا محمد، غیر عاقل کی جمع، غیر عاقل کی جمع کے لیے تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اشارہ، ضمیر، اسم موصول، پھر خبر، صفت، یہ سب کے سب جو ہیں وہ واحد مؤنث آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ قلم کس کے ہیں، یہ قلم کس کے ہیں؟ محمد جواب دے رہا ہیا، واحد مؤنث کی ضمیر آ گئی نا، ہیا لی یا استاذو، اے استاد یہ میرے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ میں آ گیا یہاں پر؟ یعنی دیکھیں غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی نا، غیر عاقل کی جمع، اس کے لیے ضمیر آپ نے واحد مؤنث لانی ہے، اشارہ واحد مؤنث لانا ہے، صفت واحد مؤنث لانی ہے، پھر اسم موصول واحد مؤنث لانا ہے، پھر جملہ اسمیہ بن رہا ہے تو خبر واحد مؤنث لانی ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بالکل وہ دیکھیں دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اشارہ بھی آ گیا اور ضمیر بھی آ گئی۔ لمن هذه الاقلام، یہ قلم کس کے ہیں؟ ہیا لی، یہ میرے ہیں۔ المدرس ہیا جمیلتن، ہیا جمیلتن جدن، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں، اَهِيَا لَكَ، کیا یہ تیری ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں صفت بھی آ گئی، وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، فالو کر رہے ہیں نا بس، اَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں، اَهِيَا لَكَ، کیا یہ تیری ہے؟ محمد لا، نہیں، ہیا لی حامدن، وہ حامد کی ہے، یا یہ حامد کی ہے۔ المدرس این دفاترکم یا اخوانو، اے بھائیو تمہارے کاپیاں کہاں ہیں، تمہارے رجسٹرز کہاں ہیں؟ ہیا ہنا علی ھذل مکتبی، ہیا ہنا، یہ یہاں، علی ھذل مکتبی، اس میز پر ہیں، یہ یہاں اس میز پر ہے۔ ہاں جی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ غیر عاقل کی جمع قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، بہت ساری ایگزامپل دیکھیں آپ کے سامنے آئیں گی، جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں غور کر کے کہ کیا چیز جو ہے یہاں پر واحد مؤنث استعمال کی گئی ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اشارہ واحد مؤنث ہے نا، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، نَضْرِبُهَا، انہیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم یتفکر، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح تلکا حدود اللہ، تلکا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب مت جاؤ، تلکا اشارہ، اسی طرح حدود غیر عاقل کی جمع، اور فلا تقربوہا، ہا کی ضمیر، واحد مؤنث کی ضمیر انہی حدود کی طرف آ گئی۔ قرآن مجید میں کثرت سے اسلوب آپ کو ملے گا۔ تامل، غور کر، الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر۔ المفرد، ھذا طالب جدید، ھذا طالب جدید، ہوا من بلجیکا، جی بیلجیم، اور جمع ہے ہؤلاء طلاب جدد، ہؤلاء طلاب جدد، یہ جمع کے لیے آ گیا، ہم من بلجیکا۔ دوسرے سیٹ میں المفرد یعنی مفرد، ھذا کتاب جدید،
اور جمع میں حاذہ کتب جدیدۃ، حاذہ کتب جدیدۃ، یعنی بات وہی ہے جو میں نے آپ کو مختصراً بتا دیا کہ غیر عاقل کی جمع آئے گی جب بھی تو اس کے لیے صفت، ضمیر، اشارہ، اسم موصول، خبر، یہ سب واحد مؤنث آئیں گے. لیں جی اب آ جائیں مشق کی طرف اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا یہ لیسن بھی مکمل ہو جائے گا. حول المبتدا، مبتدا کو تبدیل کر فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، جمع کی طرف جو ہے وہ مبتدا کو اپنے تبدیل کرنا ہے. مثال دی ہے جی ھذا بیت، ھذا بیت، ھذہ بیوت، ھذہ بیوت. بیتن کی اصل میں جمع لانی تھی نا ہم نے، تو اس کے لیے پھر اشارہ دیکھیں وہ واحد مؤنث ہی آئے گا. بیتن کی جمع بیوتن اور پھر اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث کا ھذہ. ذالکا اور تلکا کے لیے اشارہ تلکا کا لگے گا، ٹھیک ہے، اور ھذا اور ھذہ میں اشارہ جو ہے وہ ھذہ کا لگے گا. بس یہ دو اشارے یاد رکھ لیں غیر عاقل کی جمع کے لیے، آپ کے سارے جملے ٹھیک ہو جائیں گے. جی شروع کریں، بسم اللہ جی ادریس صاحب. ھذا نجم، ھذہ نجوم، جی ھذا درس، ھذہ دروس، ھذا قلم، ھذہ اقلام. جی شبیر صاحب. ھذا باب، ھذہ ابواب. جی عامر. ھذا نہر، ھذہ انہار. جی شاہد. ھذا جبل، ھذہ جبال. جی ھذا کلب، ھذہ کلاب. سارے غیر عاقل کی جمع ہے. جی ادریس صاحب. ھذا بحر، ھذہ بحار. ھذا کتاب، ھذہ کتب. ھذا حمار، ھذہ حمر. ھذا سریر، ھذہ سرر. ھذا دفتر، ھذہ دفاتر. یہ جمع جو ہے یہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے. یہ کیوں غیر منصرف ہے اس پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت بات کریں گے. جی عامر. ھذا مکتب، ھذہ مکاتب. اچھا یہاں پر ایک فارمولا وہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ جو غیر منصرف جمع کے حوالے سے ہے. آپ کو اگر جمع مکسر میں تیسرے نمبر پہ الف نظر آئے، تیسرے نمبر پر الف اور اس کے بعد دو حروف ہوں تو وہ جمع جو ہے وہ غیر منصرف ہوتی ہے. سمپل فارمولا. کلیئر ہو گیا؟ آپ کو مل گیا جواب اس کا. تیسرے نمبر پر الف اور اس کے بعد دو حروف تو غیر منصرف. مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مساجد. اب دیکھیں الف کون سے نمبر پہ ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہے اور اس کے بعد دو حروف ہیں. تیسرے نمبر پہ الف ہو اور اس کے بعد تین حروف ہو، اس کے بعد تین حروف ہو لیکن درمیان والا ان تین حروف میں سے درمیان والا ساکن ہو. تیسرا حرف الف ہو اور اس کے بعد جو تین حروف ہو ان تین حروف میں درمیان والا، ٹھیک ہے، ان تین حروف میں درمیان والا جو ہے وہ ساکن ہو. مصباح، مصباح چراغ، اس کی جمع آتی ہے مصابیح. تو مصابیح. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. آگے نا با حرف جر آگے حالانکہ آ رہا ہے لیکن آپ دیکھیں بِمَصَابِيحَ. مصابیح، مصابیح، مصابیح. تو بی سمجھ میں ہے نا، با یا اور ہا درمیان میں یا ساکن ہے. تو ایک نارمل سا فارمولا جو ہے نا یہ یاد رکھ لیں غیر منصرف کا. کنفیوژن ہوتی ہے کہ جی شاید ڈبل ہو کر ڈلی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کلیئر ہے. جی ھذا فندق، فندق کہتے ہیں جی ہوٹل کو.
हाजिही फनादिकु, फिर देखेंगे फनादिकु वही दो हरूफ वाली, हाजिही साअतुन, जी हाजिही साआतुन, गैर आकिल की जमा है ना, गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मोनस ही लाना है इशारा, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मोनस हो, वाहिद मोनस ही आएगा इशारा। जी इदरीस साहब, हाजिही सय्यारतुन, हाजिही सय्यारातुन, जी हाजिही ताइरातुन, हाजिही ताइरातुन, जी अगली जमा उन्होंने छोड़ दिया, आपने खुद बनानी है जी उमैस। ज़ालिका नजमुन, तिलका नुजूमुन, माशाल्लाह, जी अवैस। तिलका सय्यारतुन, तिलका सय्यारातुन, तिलका सय्यारातुन। हाँ जी, नेक्स्ट अगली तमरीन है अशिर, इशारा करना है इलल अस्माइल आतियाती, आने वाले अस्मा की तरफ, बिस्मि इशारतिन मुनासिबिन लिल करीबी, करीब के मुनासिब इशारे के जरिए, और वो करीब के इशारे कौन से हैं? हाजा, हाजी और हाउलाई। हाँ जी, देखना है वाहिद के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए हाजा, वाहिद मोनस के लिए हाजी ही, ठीक है। अच्छा, जमा मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए हाउलाई, लेकिन अगर वो जमा गैर आकिल की है तो फिर हाजी ही, सिंपल सी बात है जी। शुरू करें जी, बिस्मिल्लाह। हाजा रजुलुन, आसान, जान छूट गई जी आमिर साहब। हाउलाई रिजालुन, जी। हाजा कल्बुन, हाजिही किलाबुन, माशाल्लाह, जी। नो, नहीं, हाजिही दुरूसुन, हाजिही दुरूसुन। तीन अस्माए इशारे हैं, देखें तीन अस्माए इशारे हैं, हाजा, हाजी, हाउलाई। हाजा किसके लिए लगना है? सिर्फ वाहिद मुज़क्कर के लिए, हाजा सिर्फ वाहिद मुज़क्कर के लिए। हाजी ही किस किस के लिए लगना है? वाहिद मोनस के लिए भी लगना है और गैर आकिल की जमा के लिए भी लगना है, ठीक हो गया ना। और हाउलाई किसके लिए लगना है? जमा, जमा मुज़क्कर मोनस आकिल के लिए। क्लियर होगी ना बात जी। आगे चलें जी। हाउलाई मुदर्रिसूना, हाउलाई मुदर्रिसूना, जी। हाउलाई अखवाती, जमा थे मुज़क्कर मोनस थे लेकिन इशारा हाउलाई लगा है, ठीक है ना जी। शबीर साहब, हाज़िही अक़लामुन, माशाल्लाह अब सेंस डेवलप हो गया। हाज़ा किताबुन, हाज़िही सय्यारातुन, हाज़िही सय्यारातुन, जी इदरीस साहब। हाज़ा हिमारुन, हाज़ा हिमारुन, जी। हाज़िही कुतुबुन, हाज़िही हुमुरुन, हाज़िही हुमुरुन, जी। हाज़िही ऐनुन, माशाल्लाह, जी आमिर। हाज़िही तबीबतुन, हाउलाई तबीबातुन, माशाल्लाह जी। अशिर इलल अस्माइल आतियाती बिस्मि इशारती मुनासिबिन लिल बईदी। अब बईद के इशारे हैं ज़ालिका, तिलका और उलाइका, बिल्कुल इस तरह। ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर के लिए, तिलका वाहिद मोनस और गैर आकिल की जमा के लिए, और उलाइका आकिल की जमा मुज़क्कर मोनस के लिए। जी किसकी बारी है जी? इरफान पहला जुमला पढ़े जी। ज़ालिका तालिबुन, जी जी साहब। उलाइका तुल्लाबुन, माशाल्लाह, जी। ज़ालिका नजमुन, तिलका नुजूमुन, तिलका, तिलका बिंतुन, जी आमिर। उलाइका बनातुन, जी शाहिद। तिलका दर्राजतुन, तिलका दर्राजातुन, जी इदरीस साहब। ज़ालिका सरीरुन, तिलका सुरुरुन, तिलका दजाजतुन, जी शबीर साहब।
तिलका मदरसा तिलका मुदर्रिसातुन, तिलका मुदर्रिसातुन, उन्होंने शर्त भी डाली और जेर भी डाली ताकि आपको पता चले। जी आमिर। उलाइका मुदर्रिसातुन, जी। ज़ालिका हाजुन, हाजुन वाहिद है, हुज्जाज है इसकी जमा, हुज्जाज। ज़ालिका हाजुन, जी। उलाइका हुज्जाजुन, जी दी साहब। ज़ालिका मस्जिदुन, तिलका सय्यारातुन। लेकिन जिसके बाद एक टेबल है वो भी यही बात समझाई गई है कि अस्माउल इशारत लिल करीबी अल आकिल, ठीक है, आकिल के लिए जो है वो हाजा तालिबुन, हाजिही तालिबातुन, हाउलाए तुल्लाबुन और हाउलाए तालिबातुन। जबकि गैर आकिल के लिए इशारा करीब के जो है वो हाजा बैतुन, हाजिही बुयूतुन, हाजिही सय्यारतुन, हाजिही सय्यारातुन। और दूर के लिए ज़ालिका तालिबुन, उलाइका तुल्लाबुन, तिलका तालिबातुन, उलाइका तालिबातुन। और गैर आकिल के लिए ज़ालिका बैतुन, तिलका बुयूतुन, और तिलका सय्यारतुन, तिलका सय्यारातुन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जी आज 16वां सबक भी हमारा मुकम्मल हो गया। अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह 17वें सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअल लि अस्हाबी। नबी के ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो इसलिए कि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वाले का सिफारशी बन। या फत्ताह या अली।